جناب رسالت مآب فرما رہے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے، فرما رہے ہیں کہ یا جابر ھذا شہر رمضان، یہ اے جابر یہ ماہ مبارک رمضان آ چکا ہے، جو اس میں روزہ رکھے گا دن کو، اور قام وردم من لیلہ، رات کو اٹھ کر وہ عبادت کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، دیکھیے اب نماز شب تو ہے آئی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے نمازیں پڑھیں، 2 رکعت پڑھتے رہیے. آپ کا دل چاہ رہا ہے اپنے دادا کی قضا نمازیں پڑھیں، پڑھتے رہیے. آپ کا دل چاہ رہا ہے قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، پڑھتے رہیے. زیادہ وارث پڑھنے کو پڑھتے رہیے. عبادت کرے کوئی نہ کوئی. لیکن بہترین عبادت جو ہمارے پاس ائمہ سے آئی ہے رمضان کی راتوں میں، وہ ہے قرآن یا نماز. تیسری چیز جو ان سب کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ کرتی ہے ائمہ کی سیرت میں، وہ ہے محتاجوں کے گھر کھانا پہنچانا. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. صحیح ہے. اب یہ بتا، اب اگلا جملہ وَعَفَّ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ وَكَفَّ لِسَانَهُ، جس نے اپنے شکم کو، اور ہمارے یہاں عربی اور فارسی میں ہمارے علماء نے ایک لفظ سکھایا ہے، شکم اور زیر شکم، بطن اور زیر بطن، ان کو پاک رکھے. اور اپنی کف لسانو، یہ نہیں فرمایا زبان کو پاک رکھے، فرمایا زبان کو روک کر رکھے. کفا کہتے ہیں روک کر رکھنے کو. میں اگر ترجمہ کروں، رسالت مآب نے نہیں فرمایا، میں کہہ دوں لگام ڈال کر رکھے. خرج من ذنوبہ کا خروجہ من الشہر، یہ اس طرح سے اپنے گناہوں سے نکلے گا پاک ہو کر کہ جس طرح سے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور یہ باہر نکلتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، جب پہلی شوال آتی ہے تو کچھ رمضان کچھ ہوتا ہے نہیں. پہلی شوال ہے روزہ کیوں نہیں رکھ رہے مولانا؟ ختم. پہلی شوال ہے آپ سحری کی دعا کیوں نہیں پڑھ رہے مولانا؟ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا رمضان کا. ختم ہو جاتا ہے نا رمضان، ایک داستان بن جاتی ہے بھولی بسری. تو امام رسالت مآب فرما رہے ہیں جس طرح سے مہینہ نکلتا ہے نا، اسی طرح سے یہ نکلے گا، اس طرح سے جس طرح سے بطن مادر سے متولد ہوا تھا. جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. اہل بیت کے دروازے کی خاک جو ہے وہ سر پہ پڑی ہے، تو شعور بہت آگے کا ہے. فرمایا یا رسول اللہ ما احسن ھذا الحدیث، یا رسول اللہ آپ نے کتنی خوبصورت حدیث بیان فرمائی. رسول خدا نے جواب دیا یا جابر وما اشد ھذہ الشروط، کتنی کٹھن ہیں یہ شرطیں.